اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک کی تفسیر بیان ہو رہی تھی کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے. اس پر کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش. وہ آزمائش کیا ہے؟ لیبلوکم، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. ایکم احسن عملا، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کا عمل زیادہ بہتر ہے. تو ایک جگہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو صرف اپنی عبادت یعنی غلامی کے لیے بنایا. اور غلامی کا مقصد اللہ جیسا کہے آپ ویسا کریں. اگر وہ عبادت کا کہے تو عبادت کریں، وہ عبادت سے روک دے تو آپ عبادت سے رک جائیں. جیسے جیسے وہ کہہ رہا ہے آپ ویسے ویسے کرتے چلے جائیں. تو اور یہاں کیا فرمایا کہ اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. تو دونوں آیتوں کو ملائیں تو پتہ یہ چلا کہ اچھا عمل کرنا ہی عبادت ہے. ایک جگہ فرمایا اس لیے بنایا کہ میری عبادت کریں، ایک جگہ فرمایا اس لیے بنایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ان میں کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ نے جو موت بھی رکھی زندگی بھی رکھی تو انسان کے بارے میں اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا بن کے زندگی گزارتا ہے یا برا بن کے. اچھے عمل کریں گے تو اچھے کہلائیں گے، برے عمل کریں گے تو برے کہلائیں گے. یہاں تک تو قرآن نے بھی کہا اور پوری دنیا اچھے لوگوں سے محبت کرتی ہے، برے لوگوں سے نفرت. دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ برے بن کے زندگی گزارنی چاہیے ہمیں. انگریز بھی کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، سکھ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اچھے بن کے رہو. بچوں کو وہ بھی کہتے ہیں اچھے بچے ضد نہیں کرتے، اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے. تو سب کہتے ہیں کہ بھائی نائس پرسن بن کے دکھاؤ، ٹھیک ہے نا، اچھے بن کے دکھاؤ. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب سب ہی یہ چاہتے ہیں کہ اچھے بنو پھر اختلاف کس بات کا ہے بھائی؟ پھڈا کس بات کا ہے پھر بھائی؟ جب عیسائی کی دعوت بھی یہ ہے کہ اچھے بنو، ایک اچھے کی دو کیسے ہوتے ہیں، تمہارے تو اچھے بھی بتائیں گے، یہ وہ والا اچھا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا کسی کو تمہارے تو اچھے بھی یہ کام کریں گے، یہ وہ اچھا نہیں ہے. اچھے کا مطلب نائس ٹو میٹ یو ٹو کہتے ہیں نا لوگ، آپ سے مل کے ہمیں اچھا لگا. تو جب عیسائی بھی یہ کہتا ہے کہ اچھے بننا چاہیے، اچھا بننا چاہیے، اچھا انسان ہونا چاہیے، یہودی بھی یہی کہتا ہے، ہندو بھی یہی کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، تو فرق کیا ہوا ہے بھائی؟ تو یہ تو اس کا مطلب سب کی دعوت ایک ہی ہے. تو پھر اسلام کیوں آیا دنیا میں جب سب کی یہی دعوت ہے اور سب یہی کہتے ہیں؟ تو ہمیں کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ عیسائی عیسائیت میں اچھا بن جائے، ہندو میں ہندوستان میں اچھا بن کے رہے. تو اصل بات یہ ہے، اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ دو چیزوں میں اسلام نے باقی مذاہب سے اختلاف کیا ہے. ایک تو یہ کہ باقی مذاہب یہ تو کہتے ہیں کہ اچھا بن کے رہو، انسان کی پیدائش کا مقصد ہی اچھا بن کے رہنا ہے، یہ نہیں بتاتے. نہیں آ رہی بات بھائی؟ ساری دنیا کہتی ہے اچھا بن کے رہو، لیکن ہمیں پیدا اللہ نے اس لیے کیا کہ ہم اچھے اچھے اعمال کریں. اس کے وہ قائل نہیں ہیں، اس کے وہ قائل نہیں ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے نائس پرسن بنو، نہیں بنے تو گورنمنٹ تمہیں سزا دے گی، نہیں سزا دے سکی مر جاؤ گے تو لوگ برے القاب سے یاد کریں گے. اس سے آگے کچھ نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ اسلام نے یہ بتایا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد اچھا بننا ہے، نہیں بنے تو پیدائش کا مقصد فوت ہو گیا، جہنم کی آگ ہے آگ. اس لیے آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ اچھے بنے تو ٹھیک ہے، نہیں بنے تو ٹھیک ہے. نا 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 نا، اچھا آپ کے اچھوں کو بھی بننا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، آپ کے اچھوں کو بھی اچھا بننا پڑے گا. آپشن یہ
وہ کیا ہوتا ہے پیپر جو آتے ہیں نا کمپلسری, یہ جو ہے نا ضروری ہے اچھا بننا. تو ایک تو اسلام نے یہ بتایا, مسلمان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے برا بننے کا, اس کی تو پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, اچھے بننے میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ, کیونکہ اچھے نہیں بنے تو سزا بہت سخت ہے, جہنم کی آگ ہے, اور اچھے بنے تو بدلہ اتنا اچھا ہے کہ وہاں جا کے جب یہ بدلہ دیکھو گے تو کہو گے کاش اور اچھا بن جاتا, کہ اتنے تھوڑے پر جب اتنا مل رہا ہے تو زیادہ پر کتنا ملتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنے تھوڑے عمل پہ اللہ اتنا نواز رہا ہے تو زیادہ پہ کیا ملتا, بہت زیادہ ملتا پھر تو. تبھی حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی حسرت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ کاش کوئی وقت بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزارا ہوتا, یعنی اور اچھا بن جاتا میں. تو ایک اختلاف تو یہ ہے کہ اسلام نے ہماری پیدائش کا مقصد ہی کیا بتایا, اچھا بننا. اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے, جانوروں کو اس لیے, بکرے کو پیدا کیا تاکہ ہم کھائیں اس کو, شیر کو پیدا کیا تاکہ چڑیا گھر میں رکھ کے ٹکٹ لگائیں اس کو, جنگل کی رونق. ہاتھی کو پیدا کیا تاکہ اس کو دیکھو کہ یار ایسے ایسی مخلوق بھی ہے دنیا میں, اور جب کسی کو چھیڑنا ہو, کسی کو موٹا کہنا ہو تو ہاتھی کہہ سکو اس کو. ایک آدمی نے کیس دائر کیا عدالت میں, موٹے آدمی نے جج سے کہا کہ اس نے مجھے 1 سال پہلے گینڈا کہا تھا, اس نے مجھے 1 سال پہلے گینڈا کہا تھا, اس پہ جج صاحب انصاف دلایا جائے. جج حیران ہوا, بولا 1 سال پہلے گینڈا کہا تھا تو مقدمہ 1 سال کے بعد کیوں دائر کر رہے ہو؟ اس نے کہا گینڈا میں نے آج ہی دیکھا ہے, 1 سال پہلے اس نے گینڈا کہا تھا, مجھے نہیں پتا تھا گینڈا کیسا ہوتا ہے, گینڈا میں نے آج دیکھا تو مجھے اچھا, مجھے اس نے یہ بولا ہے, اب میں کیس کرنے آیا ہوں. تو پہلا مسئلہ کیا ہوا کہ اللہ نے پیدا کیوں کیا, اچھے بننے کے لیے. سزا بہت سخت ہے اگر نہیں بنے, اور بنے تو بدلہ بہت زبردست ہے. جانوروں کا کوئی مقصد نہیں ہے انسان کھائے پیے, ہمارا ایک مقصد ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے, فرق یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو اچھائی اور برائی کا معیار بتایا, جو ڈیفائن کیا ہے, یعنی ہم میں اور دنیا کی دوسری قوموں میں اچھے کی ڈیفینیشن میں بڑا اختلاف ہے. ان کے ہاں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے, ہمارے ہاں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اسلام کے علاوہ دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان کے ہاں گڈ پرسن کی جو ڈیفینیشن ہے ان کی ڈکشنری میں, وہ ڈیفینیشن الگ ہے, اور قرآن اور سنت نے, اسلام نے ہمیں گڈ پرسن کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے, گڈ پرسن کو جو ڈیفائن کیا ہے, نائس پرسن یا گڈ پرسن, وہ ڈیفینیشن ان سے بہت مختلف ہے. این ممکن ہے ہم جس کو اچھا کہیں قرآن و سنت کی روشنی میں, ان کے ہاں وہ سب سے گندا ہو, بیڈ پرسن, اور ان کے ہاں جو سب سے اچھا ہو ہمارے ہاں سب سے گندا ہو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو ہمیں قرآن نے اور سنت نے بتایا کہ اچھے کا مطلب کیا ہے, ان کے ہاں الگ ہے, ان کا اصول کیا ہے. سوال پیدا تو وہ کہاں سے لیتے ہیں, ان کے پاس قرآن و سنت تو ہے نہیں نا. ان کے ہاں اچھے کا مطلب کیا ہے ان کے ہاں, کیونکہ وہ اللہ کو تو نہیں مانتے, رسول کو نہیں مانتے, تو وہ خود سے فیصلہ کریں گے. تو خود سے ان کے ہاں فیصلہ, جو ایک اوور آل جو ڈیفینیشن چل رہی ہے, ڈکشنری کی بات نہیں کر رہا, جس کو لوگ مانتے ہیں کہ بھائی جس کو پبلک اچھا کہے وہ اچھا ہے, جس کو پبلک برا کہے وہ برا ہے. کیا خیال ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر کے بھی وہ اچھے ہی رہتے ہیں, وہ برے نہیں بنتے, بشرطے کہ پبلک سے اچھی طرح ڈیلنگ کریں, کسی کو ٹھگے نہیں, ملک کی قوانین کو توڑے نہیں, ٹیکس جو ہے وقت پہ دے دیا کریں. ان کے ہاں اگر کسی نے ٹیکس وقت پہ کیا ہے, تجارت میں 2 نمبری نہیں کرتا, کوئی بات نہیں. اگر والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے 25-30, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی کیا ہے, نائس پرسن, گڈ پرسن, کسٹمر سے اچھی طرح تمیز سے بات کرتا ہے, اخلاق اچھے ہیں اس کے. اگر آپ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں تو آپ ساری دنیا سے تمیز سے بات کرتے رہیں, اسلام آپ کو وعیدیں سنائے گا کہ مرنے کا انتظار کرو, بس
जहन्नम की आग तुम्हारे लिए तैयार है।